سے بچا۔ تو آغاز الحمد سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد پر الف لام، بعض مفسرین نے لکھا کہ الف لام استغراقی، بعض نے لکھا کہ الف لام جنسی ہے، یعنی الف لام کو جنسی قرار دیں تو معنی یہ بنے گا کہ جن سے حمد اللہ کے لیے خاص ہے، اور اگر الف لام کو استغراقی قرار دیں تو معنی یہ بنے گا کہ تمام حمد کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے خاص ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ تو تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور للہ میں جو لام ہے وہ اختصاص کا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اب اس آیت کے آغاز میں، سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے جو اسماء کا ذکر فرمایا، اپنے ناموں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک نام اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، وہ ہے اللہ۔ بولی کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ رب العزت کے جو اسماء اور نام ہیں ان میں سے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام نام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمال والی صفات کو جامع ہے۔ اس کی ذات میں جتنی صفات پائی جاتی ہیں اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ ساری صفات کمال والی ہیں۔ جس کی ذات میں ساری کمال والی صفات پائی جاتی ہیں اور وہ تمام کمال والی صفات کو جامع اور واجب الوجود ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جتنی نقص اور عیب والی صفات ہیں اللہ ان سے منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے، کوئی نقص اور عیب والی صفت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور باقی اس کے بعد رب، رحمان اور رحیم جو اللہ رب العزت کے اسماء اور نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اب یہ سمجھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے نام، ایک نام ذاتی اور دوسرے صفاتی۔ اب صفاتی میں پھر دو طرح کے نام ہیں۔ صفاتی اسماء میں سے کچھ اسماء وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا خاصہ ہیں، یعنی صرف اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، مخلوق کے لیے ان اسماء کا، ان ناموں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان۔ رحمان اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے رحمان کا لفظ اور علم اور نام استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خالق، رحمان اور کچھ ایسے جو اسماء ہیں وہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہیں، جن کو اللہ کی ذات کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ معنوی طور پر معنی کسی پر درست بھی آتا ہو، لیکن ان اسماء کا، ان ناموں کا اللہ کی ذات کے ساتھ ان کی خصوصیت ہے، کسی دوسرے کے لیے ان ناموں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب بھی اللہ رب العزت کا اسم ہے لیکن صفاتی، اور اس مقام پہ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ اسماء اور کچھ نام ایسے ہیں یا کچھ اوصاف ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا اطلاق اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے بندوں پر بھی اس کا استعمال اور اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں پھر فرق کیا جاتا ہے ذاتی اور عطائی کا، حقیقی اور مجازی کا۔ مثال کے طور پہ کلمہ رب، لفظ رب جو ہے یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رب کا لفظ قرآن یا حدیث میں
اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کا لفظ اور کلمہ یہ مخلوق پر بھی اس کا اطلاق ہوا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں کہیں مخلوق پر رب کے لفظ کا اطلاق ہوا، اس کا استعمال ہوا ہے تو وہ اضافت اور نسبت کے ساتھ ہوا ہے، اضافت اور نسبت کے ساتھ۔ یعنی جیسے بلا تشبیہ لفظ غلام، اب غلام کی جب ہم اضافت کریں گے زید کی طرف تو کہیں گے غلام و زیدن، زید کا غلام۔ اگر زید کی طرف نسبت نہ کریں تو پھر وہ مفرد ہوگا، جب اس کی نسبت کر دیں تو مرکب ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ لفظ رب کی اضافت کے بغیر یعنی نسبت کے بغیر اگر استعمال کیا جائے تو اس کا غیر خدا پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلقاً کسی کو بندہ کہہ دے کہ یہ تو رب ہے تو کسی بندے کو رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلقاً جب بغیر اضافت اور نسبت کے رب کا لفظ اور کلمہ استعمال کریں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ ساتھ اس کا استعمال قرآن مجید فرقان حمید میں بندوں اور مخلوق کے لیے بھی ہوا، اور اس سے انشاءاللہ ایک مسئلہ بالکل واضح ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ سورہ یوسف اٹھائیں، جناب سیدنا یوسف علی نبی جناب علیہ السلام فرماتے ہیں انہو ربی احسن مثواي، انہو ربی احسن مثواي، یعنی عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا رب ہے، یعنی میری پرورش کرنے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس نے مجھے اچھا اور بہتر ٹھکانہ دیا۔ تو بادشاہ کو، عزیز مصر کو جناب یوسف علیہ السلام نے ربی اپنا رب کہا۔ اب یہ جو ربی میرا رب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کہا، نعوذ باللہ اس مقام پہ اگر کوئی کہے کہ یہ تو شرک ہے کیونکہ رب تو اللہ کی ذات ہے، تو جناب یوسف نے جو عزیز مصر کو ربی کہا تو پھر اس کا فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق بالکل واضح ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہو بغیر نسبت اور اضافت کے ہوتا ہے ایک بات، اور دوسرا جب رب کی بات آتی ہے، وصف اور شان کی بات آتی ہے تو اللہ پالنے والا ہے، وہ پالنے میں کسی کا محتاج، وہ ذاتی طور پہ پالنے والا ہے، ذاتی طور پہ بندوں کو پالنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو ربی یا ربو ہو یا ربو کا کہا جاتا ہے تو اس کا معنی حقیقی پالنے والا نہیں بلکہ مجازی طور پہ پالنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں والدین کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے بندے تو کہہ دے یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے پالا اس حالت میں کہ جب میں چھوٹا تھا۔ توجہ ہے ذرا، آگے مسئلہ میں نے سمجھانا ہے انشاءاللہ کہ سمجھے کہ رب اللہ کے ذاتی نام کے بعد قرآن مجید میں جو اسم اور نام اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں اپنا ذکر فرمایا وہ ہے رب۔ اب سورہ یوسف میں رب کا لفظ مجازی طور پر نسبت کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے استعمال کیا تو وہ شرک نہیں۔ اگر مجازی طور پر رب کا نسبت کے ساتھ لفظ عزیز مصر پر استعمال ہو وہ شرک نہیں ہوتا، تو اگر اللہ کے محبوب بندوں پر داتا یا مشکل کشا یا فریاد رس یا غریب نواز مجازی طور پر اطلاق کیا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ جب رب کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ تو داتا کہنا، داتا تو قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ حدیث کا لفظ ہے نہ قرآن کا لفظ ہے۔ تو جب رب نسبت کے ساتھ، اضافت کے ساتھ
اللہ کی مخلوق پر بولا جائے تو شرک نہیں، تو بھئی پھر داتا کہنا بھی شرک نہیں، غریب نماز کہنا بھی شرک نہیں، اور مشکل کشا فریاد رس اس نیت اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے، اللہ رب العزت کی دینے اور عطا کرنے سے یہ بندہ اللہ کی عطا سے مشکل کو حل کر دیتا ہے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ اور حقیقت اور مجاز کا فرق سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، جتنے گمراہ ٹولے فرقے نکلے اور اس وقت موجود ہیں اور آگے آئیں گے، یہ علم سے کورے اور حقیقت و مجاز کے تصور سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ یہی کام ان خوارج نے کیا تھا جو حقیقی اور مجازی کا فرق کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ مشرک اور کافر کہتے تھے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت پڑھ کے جب حضرت مولا علی کو انہوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اے علی اشرکت فی دین اللہ الرجال، تو نے بندوں کو خدا کے دین میں شریک کر دیا، تو مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو استدلال قرآن سے کیا تھا، اور قرآن کی آیت پڑھ کے انہوں نے استدلال کر کے کہا تھا کہ یہ تو شرک ہے۔ فرق نہیں کیا کہ اللہ حاکم ہے ذاتی طور پر، اور اگر اللہ کا بندہ حاکم بنتا ہے، ثالث بنتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی عطا سے بنتا ہے۔ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، ضروری ہے۔ ایک مثال ہماری علم بلاغت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جملہ ہے عربی کا، انبت ربیع البقل، اس کا معنی موسم نے سبزی کو اگایا، موسم نے سبزی کو اگایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سبزی کو موسم اگاتا ہے یا کہ اللہ اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ موسم سبزی کو کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ لیکن اب یہ جملہ دو احتمال رکھتا ہے، اور اس کا فیصلہ اور فرق تب ہوگا جب ہم بولنے والے کو دیکھیں گے۔ یہ جملہ کہ انبت ربیع البقل، موسم نے سبزی کو اگایا، اب اگر یہ جملہ وہ بندہ بولے جو دہریہ، ایتھیسٹ، خدا کا منکر، خدا کے وجود و ہستی کو نہ ماننے والا، وہ اگر کہے نا کہ موسم نے سبزی کو اگایا، تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ موسم ہی مؤثر حقیقی ہے، موسم ہو تو سبزی اگتی ہے، موسم نہ ہو تو سبزی نہیں اگتی، کیونکہ وہ تو خدا کے ذات کا منکر ہے، حقیقی مؤثر کا ویسے منکر ہے۔ تو اب اگر وہ یہ جملہ بولے گا تو اپنے عقیدے کے مطابق وہ یہ کہے گا کہ موسم ہی حقیقتاً سبزی کو اگانے والا ہے، لیکن یہی جملہ اگر مومن مسلمان بولتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ کہ اگانے والا رب ہے، اگانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس سبزی کو اگانے میں موسم کو سبب بنا دیا، موسم کو سبب بنا دیا۔ موسم مؤثر حقیقی نہیں ہے، بلکہ موسم سبزی کے اگائے جانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ چاہے تو موسم کے باوجود نہ اگائے، اور اگر چاہے تو موسم کے بغیر ہی اگا دے، کیونکہ اگانے والا وہ ہے، مؤثر اس کی ذات ہے۔ تو جب یہ عقیدہ رکھ کے کوئی یہی جملہ جس کو پہلے کفر قرار دیا گیا، یہی جملہ اگر مومن مسلمان بولتا ہے تو اس کا یہ کہنا بالکل جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور دین اسلام کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حقیقت میں اگانے والی ذات اللہ کی ہے، بس موسم سبزی کے اگنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اب قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے اللہ بیٹے عطا فرما دے۔ اب بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک اور مثال، اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، نفسوں کو موت اللہ دیتا ہے، تو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حقیقتاً موت دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اسناد حقیقی یعنی نسبت حقیقی ہے، اور جب کچھ چیزوں کی نسبت اللہ کے بندوں کی طرف ہوتی ہے تو وہ نسبت مجازی اور عطائی ہوتی ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے محبوب فرما دو یتوفاکم ملک الموت، اے لوگو تمہیں موت کا فرشتہ ملک الموت فوت کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ ملک الموت فوت کرتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام وہی لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، دوسرے مقام پہ فرماتا ہے تمہیں موت کا فرشتہ ملک الموت موت دیتا ہے۔ تو جب اس موت دینے کی نسبت رب کی طرف ہو وہ نسبت حقیقی ہے، اور جب اس کی نسبت ملک الموت علیہ السلام کی طرف ہے تو وہ نسبت مجازی ہے۔ نسبت کیا ہے؟ مجازی۔ اور دوسری جو مثال میں نے دی ہے، جب سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آ کے انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا انا رسول ربی کی لأہب لک غلاما زکیہ، کہ اے مریم میں تیرے رب کا رسول، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا تیرے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ستھرا بیٹا عطا فرماؤں۔ اب قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکورا، وہب یہب دینا اسی سے، واہب اور لأہب بھی اسی سے ہے، یعنی اللہ دینے والا بیٹے اور بیٹیاں، اور ادھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو نسبت حقیقی ہے، اور جب جناب جبریل علیہ السلام کی طرف ہوگی تو وہاں نسبت مجازی ہے۔ تو حقیقی اور مجازی کی نسبت کا فرق جب سمجھ آ گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت جل شانہ کے بندوں پر اگر اس طرح کے الفاظ کا اطلاق ہو کہ دینے والا اور داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غوث، تو یہ نسبت حقیقی نہیں ہے بلکہ نسبت مجازی ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ محبوب بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مشکل کو حال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی فریاد کو پہنچتے بھی۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اور اللہ رب العزت جل شانہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ تصرف کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ تو تمام خوبیاں اللہ کی ذات کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ایک تو اللہ، اس میں جلالت کا معنی بھی میں نے بیان کر دیا۔ اللہ کا معنی ہے اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمال والی صفات کا جامع ہے، کوئی نقص اور عیب والی اس کی صفت نہیں، اس کی تمام صفات کمال والی۔